ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضل رب سے پرزیا رمضان ہے، چھائی رحمت کی گھٹا رمضان ہے. مومنوں بخشش کا ساماں کیجئے، اس لیے رب نے دیا رمضان ہے. زندگانی کا بھروسہ ہے نہیں، رکھ لے روزہ آ گیا رمضان ہے. رحمت و برکت لیے پھر مومنوں، اللہ اللہ رونما رمضان ہے. روزے رکھو اور پڑھو قرآن پاک، دے گا تم کو رب جزا رمضان ہے. فرض کا 70 گنا پائے ثواب، بندگی میں رہ صدا رمضان ہے. لیجئے روزے نمازوں کے مزے، شکر مولا کا ملا رمضان ہے. اپنی بخشش کے لیے روزے جزا، کیجئے زاہد دعا رمضان ہے. قسمت میں پھر دوبارہ رمضان آ گیا ہے، بخشش اور فلاح کا سامان آ گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی کا شکر و احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں پھر ماہ رمضان کے قریب کیا اور بہت جلد انشاءاللہ ماہ رمضان شریف کی برکتیں اور اس کی بہاریں حاصل کریں گے. وہ شخص نیک بخت ہے، سعادت مند ہے جو ماہ رمضان شریف کے آنے پر خوشی اور جانے پر اس کو غم محسوس ہو. حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان شریف کے آنے پر خوشی کا اظہار فرماتے اور ماہ رمضان شریف کے جانے پر آپ کو غم کا احساس ہوتا تھا. میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مبارک مہینے کو خوش آمدید کہہ کر اس کا استقبال فرماتے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے سوالیہ انداز میں 3 بار دریافت کرتے، ماذا یستقبلکم وتستقبلون، کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو. 3 مرتبہ اس طرح میرے آقا علیہ السلام سوال کر کے دریافت فرماتے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے یا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ یعنی ہم کس کا استقبال کر رہے ہیں اور کون ہمارا استقبال کر رہا ہے؟ تو کیا کوئی وحی اترنے والی ہے یا کسی سے جنگ ہونے والی ہے؟ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ وحی اترنے والی ہے اور نہ کسی سے جنگ ہونے والی ہے. فرمایا پھر بات کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میں اس مہینے کی بات کر رہا ہوں، ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل القبلہ، کہ ماہ رمضان کی پہلی رات کے آتے ہی اللہ تعالیٰ تمام مومنوں کی بخشش فرما دیتا ہے. تو میں اس مہینے کی بات کر رہا ہوں جس کا تم استقبال کر رہے ہو، اور خوش قسمتی تمہاری یہ ہے کہ وہ مہینہ بھی تمہارا استقبال کر رہا ہے.
یہ عظیم سعادت اگر ہمیں مل رہی ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی برکت ہے یہ، ورنہ ہم ماہ رمضان کا استقبال کریں ہمیں ضرورت ہے، ماہ رمضان کو ہماری کیا ضرورت ہے، لیکن وہ ہمارا استقبال کر رہا ہے، یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرم ہے۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ماہ رمضان شریف آتا تو حضور ماہ شعبان کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، وہ خطبہ حدیثوں کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور امام ابن خزیمہ نے اپنی جو ہے کتاب صحیح کے اندر بھی اس کو بیان فرمایا ہے، امام بیہقی نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے، شعب الایمان کے اندر، دیگر کتابوں میں بھی حدیث موجود ہے۔ میں سب سے پہلے وہ خطبہ عربی کے اندر پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اس خطبے کو روایت کرنے والے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایہا الناس قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضة فیما سوا ومن ادى فیہ فریضہ كان كمن أدى 70 فريضة فيما سوى وهو الشهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزداد فيه رزق المؤمن من فطر فيه سائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء قالوا ليس كلنا نجد ما يفطر الصائم فقال يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار من خفف عن مملوكه غفر الله له وأعتقه من النار واستكثروا فيه من 4 خصال خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غنى بكم عنهما فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه وأما اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار ومن أشبع فيه سائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة۔ یہ وہ پیارا خطبہ ہے، اس کے ایک ایک کلمہ پر جو میرے آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہیں، اس پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں، اور اس مبارک کلمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطاب فرمایا، ہمارے درمیان خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظیم الشان اور بابرکت مہینہ جلوہ فگن ہونے والا ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے اور راتوں کے قیام کو نفل قرار دیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں قرب الہی کی نیت سے کوئی بھی نیکی کرتا ہے، اسے دیگر مہینوں میں ایک فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے اس نے گویا اور مہینوں میں 70 فرض ادا کیے ہیں۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہی ہے۔ یہ غم خاری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کی افطاری کراتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسے دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے بھی روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کمی بھی نہیں ہوتی ہے، اسے بھی ثواب ملتا ہے اور افطار کرانے والے کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک روزہ افطار کرانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ تو رسول پاک نے فرمایا، یہ ثواب اللہ تعالیٰ ایک کھجور کھلانے یا پانی پلانے یا دودھ کا ایک گھونٹ پلا کر افطاری کرانے والے کو بھی عطا فرماتا ہے۔
اس مہینے کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ دوزخ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے یہاں کام کرنے والوں پر جو ہے تخفیف کرتا ہے، ان پر مہربانی کرتا ہے، ان پر ہلکا ہاتھ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے اور دوزخ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا اس مہینے میں 4 کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرو۔ 2 کام تو ایسے ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور 2 کام ایسے ہیں جن کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے۔ وہ 2 کام جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، ان میں سے ایک کام ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، اور دوسرا اللہ سے بخشش طلب کرنا ہے۔ اور جن 2 کاموں کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ تم اللہ سے جنت مانگو اور جہنم سے حفاظت کی دعا کرو، جہنم سے بچنے کی دعا کرو کہ تمہیں جہنم سے بچنا بھی ہے اور تمہیں جنت بھی چاہیے۔ تو یہ 2 کام ایسے ہیں جن کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں۔ پھر میرے آقا فرماتے جو شخص روزہ دار کو پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پلائے گا، اور جب وہ میرے حوض سے پی لے گا، جب تک جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا اسے دوبارہ پیاس نہیں لگنے والی ہے۔ یہ میرے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عظیم خطبہ کیوں ارشاد فرما رہے ہیں یہ ماہ رمضان کی؟ یعنی اندازہ لگائیں وہ امام الانبیاء جن کی عظمت و شان کا کیا کہنا، جن کی فضیلتوں کا کیا کہنا، ان کی فضیلتیں وہ جن کو اللہ نے سارے نبیوں کا سلطان بنایا۔ اللہ کے بعد کائنات میں سب سے عظیم ذات میرے آقا کی ذات ہے۔ وہ امام الانبیاء اگر ماہ رمضان کا خطبہ دیں، ماہ رمضان کی فضیلت بیان کریں، اور یہ ہر سال حضور خطبہ دیتے، تو اسی سے اندازہ لگائیں اے ماہ رمضان تیری عظمت و شان کا کیا کہنا، امام الانبیاء تیری فضیلت بیان فرما رہے ہیں، امام الانبیاء تیری عظمت و شان بیان فرماتے ہیں۔ میرے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ ہوتا، اور اپنے خطبے کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہ بھی ارشاد فرمایا، اس کو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں، حضور جب دریائے رحمت حضور کا جوش میں آتا تو پھر کرم کی بارش ہونے لگتی تھی، اسی لیے میرے امام فرماتے ہیں میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ تو یہ تو سرکار کا کرم ہے کہ جب جب حضور کرم فرماتے تو رمضان کی ایسی فضیلتیں بیان فرماتے اور صحابہ پر کرم کی بارش ہونے لگ جایا کرتی تھی۔ ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جابر کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت امتی فی شہر رمضان خمسا، حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضور نے بیان فرمایا میری امت کو ماہ رمضان میں 5 تحفے عطا کیے گئے، میری امت کو 5 تحفے ایسے عطا کیے گئے لم یعطہن نبی قبلی، فرماتے مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ اب وہ 5 کون سے ہیں؟ فرمایا اما واحدہ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانَ نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ وَمَن نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ أَبَدًا۔ میرے آقا فرماتے پہلا انعام یہ ہے جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ میری امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ کی نظر رحمت پڑ جائے اللہ اسے کبھی عذاب نہیں دے گا، اسے اللہ کبھی عذاب نہیں دے گا۔ پھر فرمایا وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَإِنَّ خُلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ۔ میرے آقا فرماتے ہیں دوسرا انعام یہ ہے کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو اللہ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے، اللہ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ پھر فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔ اور یہ پورا 29 یا 30 دن کا جو مہینہ ہوتا ہے یہ کتنی برکتوں کا ہوتا ہے، تم اپنے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو یہ تو بندے کا اپنا نصیب ہے کہ وہ دعا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، لیکن اس مہینے کے اندر تم پر کیا انعام ہو رہا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں تیسرا انعام میری امت کو یہ ملتا ہے کہ فرشتے ہر دن اور ہر رات میری امت کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔
وَأَمَّا الرَّابِعَةُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ جَنَّتَهُ فَيَقُولُ لَهَا اسْتَعِدِّي وَتَزَيَّنِي لِعِبَادِي أَوْشَكُوا أَن يَسْتَرِيحُوا مِن تَعَبِ الدُّنْيَا إِلَى دَارِي وَكَرَامَتِي. پھر فرمایا چوتھا انعام یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی جنت کو حکم دیتا ہے اے جنت میرے بندوں کے لیے تیار ہو جا، آراستہ ہو جا، ان قریب میرے بندے تھکاوٹ سے نجات حاصل کر کے میرے گھر اور میرے دار رحمت میں پہنچ کر آرام کرنے والے ہیں. یہ کیا کرم ہے پروردگار عالم کا، اور کس قدر تاجدار مدینہ کے صدقے اللہ تعالی ہمیں انعام عطا فرما رہا ہے. پھر فرمایا وَأَمَّا الْخَامِسَةُ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ غَفَرَ لَهُمْ جَمِيعًا فقال رجل من القوم أهي ليلة القدر فقال لا ألم تر إلى العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم. میرے آقا فرماتے ہیں پانچواں انعام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ جو انعام والی رات ہے، بخشش والی رات ہے کہ اللہ سب کو بخش دیتا ہے، کیا یہ شب قدر ہے؟ یعنی وہ جس رات کی آپ بات کر رہے ہیں کہ خصوصی رات ہے جس کو ہمارے یہاں لیلۃ الجائزہ، عید کی رات، انعام والی رات کہا جاتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ انعام والی رات ہے. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا وہ شب قدر ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں. فرماتے کیا تم نے محنت مزدوری کرنے والے مزدوروں کو نہیں دیکھا؟ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوتے ہیں تب انہیں مزدوری دی جاتی ہے. اسی طرح مسلمانوں کو رمضان سے فراغت کے بعد جب مسلمان رمضان سے فارغ ہو جاتے ہیں اور ماہ رمضان شریف کا وہ جو چاند اخیر میں ہوتا ہے عید کا وہ نکل جاتا ہے، حضور فرماتے ہیں اب انہوں نے پوری مزدوری کر لی ہے، اور جب یہ اپنی مزدوری مکمل کرتے ہیں پھر وہ رات انعام کی رات ہوتی ہے. اور پورے رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جتنے لوگوں کو بخشا ہے ان کی تعداد کے برابر اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ بخشش عطا فرماتا ہے. پورے رمضان کے اندر جتنی بخشش ہوئی ہے یعنی کوئی تو بچتا ہی نہیں ہے جسے پروردگار عالم بخشش نہ عطا فرمائے. لیکن افسوس ہے وہ جو گناہ کر کے اور اللہ کی نافرمانی کر کے اس بخشش سے محروم ہو جائے. ورنہ اللہ کو راضی کوئی کرے اور اس مہینے میں بخشش نہ پائے، مغفرت نہ پائے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اگر رمضان میں بچ گیا تو عید کی رات میں ضرور بخش دیا جائے گا، عید کی رات میں ضرور بخش دیا جائے گا. اس لیے میرے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ خطبہ ارشاد فرمایا، کتنا عظیم خطبہ ہے، کتنا پیارا خطبہ ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کا خطبہ عطا فرما رہے. یہی وجہ ہے کہ حضور ماہ رمضان شریف کی تیاری فرمایا کرتے تھے، ماہ رمضان شریف کا استقبال فرمایا کرتے، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی ماہ رمضان شریف کا استقبال کرتے تھے. جو بھی رمضان شریف سے محبت کرنے والے گزرے ہیں انہوں نے ماہ رمضان شریف کا استقبال جانتے ہیں کس انداز میں کیا ہے. مصر کا ایک بڑا ہی پیارا جو ہے عمل یہاں پر مشہور تاریخ داں ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ میں مصر کے ایک شہر میں تھا، شعبان کی 29 تاریخ تھی. وہاں کے قاضی صاحب قاضی عز الدین کے گھر پر خوب اہتمام ہو رہا تھا. شام کے وقت شہر کے بڑے بڑے علماء رئیس لوگ قاضی کے گھر پر جمع ہونا شروع ہوئے. دروازے پر شاہی نوکر کھڑا تھا جو بہت ہی عالی شان انداز میں آنے والے مہمانوں کا استقبال کر رہا تھا. علماء کرام تشریف لاتے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھتے جا رہے تھے. جب سب آ چکے، ماہ شعبان کی 29ویں تاریخ ہے، قاضی صاحب تشریف لائے. یہ سب افراد اپنی اپنی سواریوں پر پھر سوار ہوئے. شہر کے دیگر لوگ ان کے پیچھے ہو گئے. قاضی کی قیادت میں یہ قافلہ دھوم دھام سے روانہ ہوا. چلتے چلتے یہ قافلہ شہر سے باہر ایک بلند جگہ پر پہنچ گیا. وہاں پہلے سے قالین بچھے ہوئے تھے. سب اپنی سواریوں سے نیچے اترے. مغرب کا وقت بالکل قریب تھا. سب نے ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کی. چاند دیکھا گیا. چاند دیکھنے کے بعد مغرب کی نماز وہیں ادا کی گئی. پھر نماز مغرب کے بعد یہ قافلہ دوبارہ شہر کی طرف روانہ ہوا. اب لوگوں کے ہاتھوں میں جب یہ آئے تو شمعیں ہیں، مشعلیں ہیں، فانوس ہیں، چراغ ہیں. اس پیارے انداز سے سب لوگ قاضی کے گھر تک آئے اور پھر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. مصر کے اندر ہر سال ماہ رمضان کے استقبال کا یہی انداز تھا، اور مصر میں اس دن کو یوم الرکبہ
سواری کا دن کہا جاتا تھا، اور سواری پر سوار ہو کر کے لوگ اجتماعی شکل میں نکلتے تھے، ماہ رمضان کا چاند دیکھتے تھے، اور جب چاند دکھ جاتا تھا اپنے ہاتھوں میں چراغ لے کر کے ماہ رمضان کی مبارک باتی دیتے ہوئے شہروں کو آیا کرتے تھے۔ یہ کس انداز میں ماہ رمضان شریف کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان شریف کا استقبال جو ہے یہ مسلمانوں کے یہاں رائج ہے۔ مغربی ممالک میں لوگ شعبان کے آخری عشرے میں ہی استقبال رمضان کی تیاریاں شروع کر دیتے تھے، اور یہ لوگ اپنے گھروں کی صفائی کرتے تھے، گھروں میں رنگ و روغن کرواتے تھے، جو چیزیں نئی لینے والی ہوتی تھی انہیں خرید لیا کرتے تھے، اور رمضان کی آمد پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے۔ اور جب ماہ رمضان کا چاند نظر آ جاتا تو خوشی میں قصیدے پڑھتے تھے۔ استقبال رمضان کے تعلق سے یمن والوں کا کتنا نرالا انداز ہے، کتنا پیارا انداز ہے کہ جب یمن میں چاند نکلتا رمضان کا تو یمن والے استقبال کے اندر اشعار پڑھتے تھے، مرحبا یا شہر رمضان، مرحبا شہر السعادہ، مرحبا یا عالی الشان فی المعالی والزیادہ، مرحبا اے ماہ رمضان، مرحبا اے ماہ سعادت، مرحبا اے بلند شان والے مہینے تیرا مرحبا ہو، کل مسلم فیک نشطات بالتوجہ للعبادہ وعن المعاصی کسلان ولہ الطاعات عادہ، مسلمان تجھ میں عبادت کے لیے چاک و چوبند ہیں، گناہوں میں کمی آئی اور فرما برداری کی عادت ہو گئی، کل مسجد فیک قد زان رب بالنور زادہ فی تراویح وقرآن قد جفا نور القعادہ، اللہ نے ہر مسجد کی نورانیت بڑھا دی، تراویح اور قرآن کی برکت سے نیند دور ہو گئی ہے، ان یعاملنا باحسان ویجزنا من بعادا، اے ماہ رمضان ہم سے حسن سلوک کرنا اور اپنی عادت کے مطابق ہمیں بہتر ذریعہ عطا فرما اور بہتر جزا عطا فرما۔ یہ اردن کے اندر جو ہے یہ یمن کے اندر، اور اسی طریقے سے اردن جس کو جارڈن کہا جاتا ہے، اردن میں رمضان تشریف لاتے ہی دن کے وقت ہوٹل وغیرہ بند کر دیے جاتے اور سحری کے وقت لوگوں کو جگانے کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ آج جو مسلمان کرتے تھے کہ بند کر دیتے تھے ہوٹلوں کو اور عبادات کے اندر لگ جاتے تھے، آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے رمضان شریف سے پہلے رمضان کی عبادتوں کی تیاری کون کرتا ہے کون نہیں کرتا یہ تو اللہ ہی بہتر جانے، لیکن ہوٹلوں کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، ہوٹلوں کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، سجانا ہے، بٹانا ہے، کرسیاں بڑھانی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہی لوگ ہوٹل چلانے والے اپنے ہوٹل کی تیاری تو کر رہے ہیں کہ ماہ رمضان میں کیسے چلانا ہے، لیکن ماہ رمضان میں عبادتیں کیسے کرنی ہے، عبادتیں کتنی کرنی ہے، کہاں تراویح پڑھنی ہے اور کس اہتمام کے ساتھ ہمیں کیا کام کرنا ہے، اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ پہلے کے لوگ تھے جو ماہ رمضان سے عشق کرتے تھے، آج تو ہمارے یہاں بس ماہ رمضان کے آنے کی کیا فکر ہے، ماہ رمضان بھی جو ہے نکلو تو باہر بچے فجر میں ہی بیٹھ کر کے گیم کھیل رہے ہیں، اور روزہ رکھنے کے بعد کیرم ہے، دیگر چیزیں ہیں، اور پھر ماہ رمضان کا آخری عشر آتا ہے، شب قدر ہے، الوداع جمعہ آتا ہے تو بیٹھ کر کے آنسو بہاتے ہیں۔ مسلمان اس طرح سے نہ تو ماہ رمضان کے آنے کی خوشی مناتے تھے اور ماہ رمضان کے نہ جانے کا اس طرح غم کیا کرتے تھے جو آج ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ یہ ماہ رمضان کا استقبال کرنے والے تھے۔ اور موریتانیہ کے اندر ماہ رمضان کے چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جاتا، جیسے ہی چاند نظر آتا لوگ خوشی میں وہاں بھی قصیدے پڑھتے۔ صومالیہ میں ماہ رمضان کی آمد پر خوشی میں مسجدوں کو سجایا جاتا، مسجدوں میں لائٹنگ ہوتی تھی، مسجدوں میں نئے قالین بچھا دیے جاتے تھے۔ ترکی کے لوگ رمضان کو ملک الشہور مہینوں کا بادشاہ کہتے تھے، اور استقبال رمضان پر ترکی والے گلیوں کو سجاتے تھے، جیسے ہمارے یہاں ربیع الاول شریف میں گلیوں کو سجایا جاتا ہے، ترکی کے اندر ماہ رمضان کے آنے پر گلیوں کو سجا دیا جاتا، اور جب ماہ رمضان کا چاند دیکھتے تھے ترکی کی ہر گلی کے اندر زور سے اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے جاتے تھے، اور دنیا والوں کو یہ پیغام دیا جاتا تھا اللہ کا خاص مہینہ ہمارے درمیان جلوگر ہو گیا ہے، اور سحری اور افطار کے کیلنڈر تقسیم کیے جاتے۔ انڈونیشیا کے مسلمان رمضان کی تعظیم کے لیے ننگے پاؤں ہو کر کے میدان میں اجتماعی طور پر چاند دیکھنے جایا کرتے تھے، اور جب کوئی پوچھتا کہ ننگے پاؤں چاند دیکھنے کیوں جاتے تو فرماتے اللہ کے مہمان کا چاند دیکھنے جا رہے ہیں اس لیے ننگے پاؤں جاتے ہیں۔ آمد رمضان ہوتا تو خوشیوں میں گھروں کی صفائی کرتے، گلیوں کو صاف کرتے، مسجدوں کو صاف کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح ماہ رمضان کے استقبال کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ گلیوں کو صاف نہیں کرتے تو کم سے کم ہر مسلمان یہ لازم کر لے کہ ماہ رمضان کی آمد ہے، ہمیں اپنے گھروں کو ضرور صاف کرنا ہے۔
گھروں کے اندر صفائی رکھنی ہے اور اپنے آپ کی بھی صفائی رکھنی ہے، تو یہ ماہ رمضان کی آمد ہمارے درمیان ہے، اور یہ اتنے حضرات جو ہے ماہ رمضان شریف قریب ہے، ایک تسبیح بھی خرید لیجئے جس پر آپ ذکر و اذکار کریں ماہ رمضان شریف کے اندر، ایک نشانی کے طور پر آپ کی زندگی میں باقی رہے گی کہ ایک رمضان گزرا تھا، پورا مہینہ ہم نے اسی تسبیح پر ہزاروں اللہ اکبر پڑھے تھے، ہزاروں الحمدللہ پڑھے تھے، تسبیح فاطمہ پڑھا تھا۔ ایک یادگار کے طور پر ماہ رمضان شریف سے جس چیز کو نسبت ہو جاتی ہے وہ چیزیں بڑی برکتوں والی ہوتی ہے، اس لیے مصلی ایک لے لیں، تسبیح لے لیں، اور پھر اسی پر، کیونکہ جو چیز خاص ہو جاتی ہے نا وہ بڑی برکتوں والی ہوتی ہے، تو اس طرح سے ماہ رمضان شریف کی تیاری کریں۔ اور ماہ رمضان شریف کی یہ جو آمد پر استقبال ہو رہا ہے اور ماہ رمضان کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، آخر کیوں نہ ہو ماہ رمضان اگر کسی کو ایک مرتبہ مل جائے، اللہ تعالیٰ گویا اس کو اتنی بڑی نعمت عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں ان رجلین من بلی قدم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دور دراز سے دو لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے، وکان اسلامہما جمیعا، اور دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول فرمایا، فکان احدہما اشد اجتہادا من الاخر، دونوں محنتی تھے، دونوں نیک کام میں آگے رہتے تھے، لیکن ان دونوں میں ایک جو ہے دوسرے سے زیادہ آگے رہتا تھا، فغزا المجتہد منہما فاستشہدا، اور جو نیک عمل میں سب سے آگے رہتے تھے، ہر عمل کے اندر وہ آگے دوسرے سے ملتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے غزوے کے اندر شرکت کی اور وہ شہید بھی ہو گئے، یعنی نیک کام میں بھی آگے اور وہ شہادت کا مقام بھی پا گئے۔ لیکن جو دوسرے تھے ان کے ساتھ میں اسلام لانے والے، ثم مکث الآخر بعدہ سنة ثم توفی، فرماتے دوسرے صحابی ایک سال اور زندہ رہے، ایک سال کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں فرأیت فی المنام بین انا عند باب الجنہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، اذ انا بہما فخرج خارج من الجنہ، فرماتے میں نے دیکھا کہ جنت کے دروازے سے ایک فرشتہ باہر آیا، اور آنے کے بعد میں فاذن للذی توفی الاخر منہما، اس دوسرے کو اجازت دی جنت میں داخل ہونے کی جس کا انتقال بعد میں ہوا، اور جو پہلے والے کے مقابلے میں عمل میں بھی آگے نہیں رہتے تھے انہیں جنت میں پہلے داخلے کی اجازت دی۔ ثم خرج فاذن للذی استشہد، پھر ایک دوسرا فرشتہ آیا اور اس نے اس شہید کو جو عمل میں بھی آگے رہتے تھے اور شہید بھی ہوئے تھے انہیں جنت میں داخلے کی اجازت بعد میں دی گئی۔ پھر فرماتے ہیں طلحہ بن عبید اللہ ایک اور فرشتہ آیا، ثم رجع الی، میرے پاس، اور آنے کے بعد میں کہا ارجع فانک لم یأن لک بعد، تم لوٹ جاؤ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے، کیونکہ وہ دونوں تو دنیا سے جا چکے تھے اور آپ ابھی زندہ ہی تھے، تو فرمایا فرشتے نے کہ تم جاؤ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں فاصبح طلحہ یحدث به الناس فعجبوا لذلك، جب حضرت طلحہ نے لوگوں میں صحابہ میں یہ خواب بیان کیا کہ ہم تو ایسا سوچتے تھے کہ جو صحابی جو دونوں اسلام ساتھ لائے تھے اور دونوں ایک ساتھ صحابی بنے اور ایک عمل میں آگے رہتے تھے اور شہید بھی ہوئے تھے، ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ پہلے وہ جنت میں جائیں گے، لیکن وہ جو عمل میں بھی پہلے کے مقابلے میں آگے نہ رہتے تھے اور وہ شہید بھی نہیں ہوئے تھے، ان کو پہلے جنت میں داخلہ دے دیا گیا۔ جب یہ خواب بیان کیا تو صحابہ تعجب کرنے لگے۔ اب یہ بات اتنی پھیلی، فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحدثوه الحدیث، یہ بات حضور کی بارگاہ تک کے پہنچی۔ اب ساری مشکلوں کا حل کرنے والی ذات موجود ہیں، جب یہ بات وہاں تک کے پہنچی صحابہ کرام جو ہے پریشانی کے عالم میں ہیں کہ تعجب کر رہے ہیں۔ فقال، میرے آقا علیہ السلام نے سب کو بلایا اور بلانے کے بعد پوچھا من ای ذلک تعجبون، تمہیں کس چیز نے تعجب میں ڈال دیا ہے؟ فقالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ھذا کان اشد الرجلین اجتہادا ثم استشہد ودخل ھذا الاخر الجنہ قبلہ، یا رسول اللہ یہ دونوں ایک ساتھ اسلام لائے اور جس کے بارے میں ہم یہ گمان کرتے تھے کہ یہ عمل میں بھی آگے ہیں اور شہید بھی ہوئے ہیں، یہ پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور جو عمل میں بھی آگے پہلے کے مقابلے میں نہیں رہتے تھے، ورنہ صحابی کا معمولی عمل بھی جو ہو نا، یعنی تھوڑا سا عمل بھی دکھنے والا پوری امت مل کر کے بھی اس کے برابر کو نہیں پہنچ سکتی ہے۔ پہلے کے مقابلے میں دوسرے والے عمل میں بھی آگے نہیں ہوتے تھے اور وہ شہید بھی نہیں ہوئے تھے، تو ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ پہلے والے کو پہلے جنت میں داخلہ دیا جائے گا اور دوسرے والے
کو بعد میں، لیکن حال یہ ہے کہ یا رسول اللہ جو بعد میں تھے انہیں پہلے داخل کیا گیا، اور جو شہید ہو گئے عمل میں بھی آگے آگے رہتے تھے انہیں بعد میں داخلہ دیا گیا۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا میرے صحابہ بتاؤ الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، وہ جسے پہلے جنت میں داخل کیا گیا کیا وہ 1 سال اور زندہ نہیں رہا؟ یعنی پہلے والے تو غزوے میں شہید ہو گئے، جو دوسرے صحابی تھے کیا وہ 1 سال اور زندہ نہیں رہے؟ قالوا بلا، صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ 1 سال اور زندہ رہے۔ اب میرے آقا نے پوچھا بتاؤ ادرک رمضان، جب 1 سال وہ زندہ رہے رمضان پایا تھا یا نہیں پایا تھا؟ صحابہ نے فرمایا ہاں، جو 1 سال اور زندہ تھے۔ اب پہلے والے عمل میں تو آگے آگے تھے، شہید بھی ہو گئے، لیکن جو ہے اتفاق یہ کہ انہیں رمضان نہ ملا، لیکن جو دوسرے والے تھے عمل میں بھی آگے آگے نہ تھے، شہید بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن 1 سال زندگی پا کر کے انہوں نے رمضان کو پا لیا۔ پھر میرے آقا نے پوچھا بتاؤ فصام وصلی قضا وقضا من سجدۃ فی السنہ، جب رمضان کو پایا اس دوسرے صحابی نے تو بتاؤ نہ روزہ رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا؟ کہا ہاں رکھا تھا۔ پھر میرے آقا نے پوچھا بتاؤ اس نے سجدے کیے تھے یا نہیں کیے تھے؟ صحابہ نے کہا ہاں انہوں نے سجدہ کیا تھا۔ اب میرے آقا نے فرمایا سنو، وہ پہلے صحابی جن کو تم عمل میں آگے آگے دیکھتے ہو یقیناً ان کا عمل بہت زیادہ ہے، وہ شہید ہو گئے، یقیناً شہادت بہت بڑی جو ہے سعادت ہے، کامیابی ہے، لیکن یہ صحابی جس کو رمضان مل گیا، رمضان کا روزہ رکھا، رمضان میں سجدے کیے، عبادت کیے، بس اسی بنیاد پر اب وہ حدیث ذرا اندازہ لگائیں، حضور نے فرمایا نا اس مہینے میں جو نفل کرتا ہے اللہ اس کو فرض کا ثواب دیتا ہے، اور جو 1 فرض ادا کرتا ہے اللہ اسے 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ صحابی بھلے نیک عمل میں آگے تھے، ان کا بھی مقام بہت بلند ہے، لیکن یہ جو دوسرے صحابی رمضان کو انہوں نے پا لیا تو اب اس صحابی اور اس صحابی کے درمیان فرق کیا ہے؟ حضور فرماتے فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، اب ان دونوں کے درمیان ایسا فرق ہو گیا جیسے زمین و آسمان کا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یعنی 1 رمضان اگر مل جائے تو اللہ تبارک و تعالی وہ نعمت عطا فرماتا ہے کہ 1 صحابی نیک عمل میں بھی آگے آگے غزوے کے اندر بھی شہید ہو گئے، لیکن جو دوسرے صحابی تھے انہوں نے صرف رمضان شریف کو پا لیا اور عبادتوں میں گزارا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہلے صحابی سے دوسرے صحابی کا درجہ اتنا بلند کر دیا جیسے زمین سے آسمان بلند ہے۔ میرے عزیزی بتاؤ اگر صحابی کو 1 رمضان مل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بڑی نعمت عطا فرماتا ہے، کتنا بلند مقام دے دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب ہمیں کئی رمضان ملے تو ہمارا درجہ ان سے بھی بڑھ گیا، ہمارا درجہ ان سے بھی بڑھ گیا۔ بھائی سرکار نے فرمایا میرا صحابی اگر آدھی مٹھی بھی گیہوں اللہ کے راہ میں دے تو تم احد پہاڑ کا سونا بھی خرچ کرو تو وہ ثواب نہیں پا سکتے جو میرے صحابی کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ تو جب ان کی آدھی مٹھی کو ہم نہیں پہنچ سکتے تو ان کے 1 رمضان کو کیسے پہنچ سکتے؟ جب آدھی مٹھی کو ہم نہیں پہنچ سکتے تو 1 رمضان کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ بس میرے عزیزوں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان شریف کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے۔ بزرگان دین نے فرمایا اللہ جس کو بخشنا چاہتا ہے اسی کو رمضان بھی عطا فرماتا ہے، اسی کو رمضان اللہ عطا فرماتا ہے، ہر کسی کو نہیں ملتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان عطا کر رہا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر کے، ہو سکتا ہے کل کی رات آنے والی رمضان شریف کی پہلی رات ہو، آج رات میں تھوڑی دیر بیٹھ کر کے سوچنا ماہ رمضان کیوں مل رہا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا اللہ جسے بخشنا چاہتا ہے اسی کو ماہ رمضان عطا فرماتا ہے۔ یہ تصور جب آ جائے گا نا کہ میرا رب مجھے بخشنا چاہتا ہے، اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ تمہیں بخشے؟ اگر تم جہنم میں چلے گئے اس کا کچھ نقصان ہونے والا ہے؟ تمہاری قبر جہنم کا گڑھا بن جائے اس کا کچھ نقصان ہونے والا ہے؟ کچھ نہیں۔ کیا ضرورت ہے کہ وہ تمہیں بخشنا چاہتا ہے؟ یقیناً وہ ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس کے محبوب کے غلام جہنم میں جائیں، تبھی تو وہ تمہیں بخشنا چاہتا ہے، تبھی تو وہ ہمیں مغفرت عطا کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے ماہ رمضان شریف جب آ جائے میرے عزیزوں تو اس ماہ رمضان شریف کی قدر کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جو ماہ رمضان میں روزے رکھ کر کے بھی جھوٹ بولے اور گناہ کرے، اللہ تعالیٰ کو اس کا بھوکا پیاسا رہنا، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت نہیں فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت اس وقت تک ذلیل و رسوا نہیں ہوگی جب تک ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ ان امتی لم تخزم اقاموا شہر رمضان، جب تک ماہ رمضان کا حق میری امت ادا کرتی رہے گی ذلیل و رسوا نہیں ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ
وما خزيهم في اضاعة شهر رمضان. حضور صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ ماہ رمضان کی جو ہے ماہ رمضان کا حق ادا کرنا اور ادا نہ کرنا، اس میں ذلیل و رسوا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتہاک المحارم فی من زنا فیہ او شرب فیہ خمرا لعنہ اللہ ومن فی السماوات الی مثلہ من الحول فإن مات قبل ان یدرک رمضان فلیست له عند اللہ حسنہ یتقی بها النار فاتقوا شہر رمضان فإن الحسنات تضاعف فیہ ما لا تضاعف فیما سوا وکذالک السیئات. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اس مہینے کے اندر حرام کام کیا اور جس نے زنا کی اور شراب پی، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور تمام فرشتوں کی لعنت، یعنی 1 سال تک اللہ اور اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں. اور اگر دوبارہ رمضان پانے سے پہلے وہ انتقال کر گیا، وہ اس حال میں مرے گا کہ اس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں ہوگی، ایک بھی نیکی اس کے پاس نہیں ہوگی، اس حال کے اندر مرے گا. اور پھر میرے آقا نے فرمایا اس لیے تم ماہ رمضان سے ڈرتے رہو، کیونکہ جس طرح نیکیاں اس مہینے میں بڑھا دی جاتی ہیں، یہی حال گناہوں کا بھی ہوتا ہے. اگر تمہاری نیکیوں سے اللہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ تمہیں ثواب بڑھا کر کے دیتا ہے، اسی طرح گناہ سے وہ ناراض بھی بہت ہوتا ہے اور پھر اس کا قہر نازل ہوتا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا ماہ رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے ڈرتے رہو، بچتے رہو، زیادہ سے زیادہ اس کو راضی کرنے والے کاموں کو کرو. بندہ اگر نیکی زیادہ نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم گناہوں سے ضرور بچے ہو، گناہوں سے ضرور بچے. اس لیے کہ روزہ دار سوتا بھی ہے تو مچھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی رہتی ہیں. مچھلیاں بھی، یعنی تم کچھ نہیں کر رہے ہو، سو رہے ہو تو بھی مچھلیاں تک کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں. لیکن اگر وہی جاگ کر کے گناہ کر رہا ہو تو سب برباد کر رہا ہے، سب برباد کر رہا نا. اس لیے ماہ رمضان شریف کی آمد پر یہ ہماری محفل کے اندر جو یہ خطبہ ہوا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، فقط اس لیے ہے کہ میرے عزیزو ہمارے نبی نے اس مہینے کی عظمت و شان کو بیان فرمایا اور اس کے لیے تیاری کا حکم عطا فرمایا ہے. اس لیے جو ہے آپ تمامی ذرات گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جب کل جو ہے ہو سکتا ہے چاند دکھ جائے تو چاند دیکھنے کی کوشش کریں نماز مغرب کے بعد. اور اگر چاند دکھ جائے تو میرے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ طلحہ بن عبید اللہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رأى الہلال. حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم جب چاند دیکھتے تھے تو کیا فرماتے تھے؟ اللہم احللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. سب لوگ پڑھ لیں اس کو، اللہم احللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. اللہم احللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. اللہم احللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ مبارک کر ہمیں یہ چاند برکت اور سلامتی اور ایمان اور اسلام کے ساتھ. یہ چاند ہمیں مبارک ہو، برکت، سلامتی، ایمان اور اسلام کے ساتھ. اور پھر اخیر میں ربی و ربک اللہ، اے چاند تیرا بھی اور میرا بھی رب اللہ ہے. کتنا خوبصورت لفظ ہے اخیر میں، ربی و ربک اللہ. اے چاند تو ہے برکتوں والا، تجھ سے ہمیں برکتیں ملنے والی ہیں، لیکن تیرا بھی رب اللہ ہے، میرا بھی رب اللہ ہے. جس نے تجھے برکتوں والا پایا ہے، ہم نے تجھے پایا، تو انشاءاللہ وہ ہمیں بھی برکتیں عطا فرمائے گا. تو یہ دعا ضرور آپ لوگ پڑھیے، بہت آسان ہے. اللہم احللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. یہ دعا آپ ضرور پڑھیے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے رمضان شریف کی آمد پر فرمایا، شور مہ نو سن کر تجھ تک میں دواں آیا، ساقی میں تیرے صدقے مید رمضان آیا، جب بام تجلی پر وہ نیر جاں آیا، سر تھا جو گرا جھک کر، دل تھا جو تپاں آیا، طیبہ کے سوا سب باغ پامال فنا ہوں گے، دیکھو گے چمن والو جب عہد خزاں آیا، کچھ نعت کے طبقے کا عالم ہی نرالا ہے، سکتے میں پڑی ہے عقل چکر میں گما آیا، جلتی تھی زمیں کیسی، یعنی قیامت کے دن جلتی تھی زمیں کیسی، تھی دھوپ کڑی کیسی،
لو وہ قدے بے سایہ اب سایہ کو نہ آیا، طیبہ سے ہم آتے ہیں کہیے تو جنا والو، کیا دیکھ کے جیتا ہے جو وہاں سے یہاں آیا۔ نامہ سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں، رضا کے نام اعمال سے برے کاموں مٹ جاؤ، اب نامہ سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں، دیکھو میرے پلے پر وہ اچھے میاں آیا، بدکار رضا خوش ہو بدکام بھلے ہوں گے، وہ اچھے میاں پیارا اچھوں کا میاں آیا۔ یہ حضور اچھے میاں کون ہیں؟ سیدی اعلی حضرت کے پیر و مرشد سید آل رسول مارا روی، ان کے پیر و مرشد ہیں۔ ہم پڑھتے نا، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دین بدر العلا کے واسطے، وہی حضور اچھے میاں ہیں۔ ایک آل رسول کا صدقہ دیتے ہوئے اعلیٰ نے فرمایا رمضان بھی آ گیا ہے، اب آل رسول کے صدقے انشاءاللہ میرے نام اعمال سے گناہ مٹ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل جو ہے اس ماہ رمضان شریف کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ آپ لوگ بھی اس گنہگار کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، انشاءاللہ ہم بھی دعائیں کریں گے۔ ایک دوسرے کے لیے بھلا کرنے کی کوشش کرو، کسی کو کچھ سکھا سکتے ہو رمضان میں تو سکھا دو، کسی کو کچھ کھلا سکتے ہو تو کھلا دو، کسی کو کچھ دے سکتے ہو تو دے دو، جو کسی کے لیے بھلا کر سکتے ہو بھلا کر دو، اس لیے کہ امت کا بھلا کرنا یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو بہت پسند ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان شریف کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، اور اس ماہ رمضان کو اللہ تعالی میرے لیے بھی انقلاب کا ذریعہ بنائے، تبدیلی کا ذریعہ بنائے، کہ ہماری زندگی میں بھی، میری زندگی کے اندر بھی اس رمضان سے تبدیلی آئے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو بھی اس ماہ رمضان کے ذریعے ایسے بدلے کہ ہمیشہ کے لیے گناہوں سے نفرت ہو جائے اور نیکیوں سے محبت ہو جائے، ایمان پر زندہ رکھ کے ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔